أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ بلند آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تھوڑا اور بلند آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. رب قدوس اللہ جل مجدہ الکریم کا لاکھ لاکھ فضل و احسان آج کی شام اپنے پاک نام اور اپنے پیاروں کے نام کرنے کی. صدر محفل، بانی محفل، فخر سادات، عالم بعمل، پیر طریقت، رابر شریعت، قبلہ علامہ صاحبزادہ سید محمد طاہر شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ، محترم جناب حاجی محمد الیاس صاحب اور اس خوبصورت اور وسیع و عریض جامع مسجد شیر ربانی کے منتظمین حضرات، اہل محلہ حضرات اور حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھنے والے احباب کو اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک تمام کو دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. خوبصورت چہرے اور خوبصورت کام، سینے علم دین سے روشن اور چہرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے جگمگاتے علماء کرام کے مبارک نام قبلہ شاہ صاحب نے لیے. اللہ پاک تمام کی عزتوں کو دوام عطا فرمائے. حضور محدث اعظم پاکستان، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العرب والعجم، کرامت اعلیٰ حضرت مولانا مفتی سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شہر کے اندر حاضر ہونا بہت بڑی سعادت ہے اور میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. اس سے نور علی نور یہ کہ ایک محاورہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو، گھر سے دور آپ کا گھر، گھر سے دور آپ کا گھر. تو میں اپنے گھر میں حاضر ہوا ہوں. قبلہ شاہ صاحب ہمارا خاندان بھی ایک ہے اور رشتہ داری بھی ہے، تو اپنے گھر میں حاضر ہو کر گفتگو کرنا یہ نور علی نور ہے کہ حضور محدث اعظم پاکستان کے شہر میں میرا اپنا گھر موجود ہے اور میں یہاں حاضر ہو کر آپ حضرات سے ہم کلام ہوں. قبلہ شاہ صاحب کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری وجاہت دی ہے، اسی طرح زہد و تقوی یعنی آپ کو باطنی طور پہ بھی اللہ پاک نے نور بصیرت عطا فرمایا ہے. علم کی دولت بھی ہے اور لب و لہجہ میں بزرگوں جیسی شائستگی بھی ہے، شفقت و محبت بھی ہے. آپ کی یہ محبت ہے
آپ نے مجھے یاد کیا، ورنہ گفتگو تعارف اعلیٰ حضرت اور اس معاملے میں الحمدللہ اگر سردار آباد کے رہنے والے آگاہ نہیں تو اور کون آگاہ ہوگا۔ یہ محض حاضری ہے، حاضری کے لیے میں حاضر ہوا۔ اللہ پاک اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے محبتوں کا اظہار کیا اور یہاں آنے کے بعد اور زیادہ محبتوں سے نوازا۔ اللہ پاک ہمیں ان محبتوں میں دوام نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل کچھ تمہیدی کلمات آپ کے دل دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں۔ توجہ طلب، اللہ کریم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری سے قبل آسمانی صحائف اور کتب نازل فرمائی۔ تھوڑا وقت گزرتا ہے، کتابیں بدل جاتی ہیں، کچھ نیا ڈال دیا جاتا ہے اور کچھ نکال دیا جاتا ہے۔ یہ طویل موضوع ہے، صرف آپ کو اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، میں اشارے کرتے گزر جاؤں گا۔ بعض اوقات ذہن میں یہ خیال پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ یہاں رک کے کیوں نہیں، تفصیل میں کیوں نہیں گئے، تو اگر تفصیل میں جائیں تو پھر یہ رات تھوڑی ہے اور بات لمبی ہے، تو صرف اشارے کرتے میں آگے گزر جاؤں گا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تھوڑی سی حاضری پیش کر دیں، تو لہذا اشارتاً ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ جیسے میں نے آسمانی کتابوں کی تحریف کا ذکر کیا کہ تبدیل ہوتی رہیں، کچھ نیا ڈال دیا، کچھ نکال دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا تو قرآن میں ایک اعلان بھی کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت تک قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ سبحان اللہ، آہستہ آہستہ بولتے چلے جائیں۔ اللہ نے ایک خبر دی اور ایک دعویٰ کیا۔ خبر یہ ہے کہ حضور خود بناتے ہیں، اللہ کریم نے ان کا رد کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ لوگوں، کلام خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر۔ جتنے اعتراض تھے اس طرح کی کثیر آیات میں ان کا رد ہے کہ قرآن ہم نے خود نازل کیا ہے۔ اب آگے دعویٰ یہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قیامت تک ہم خود قرآن کی حفاظت کریں گے۔ قیامت آ سکتی ہے، قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اب اللہ کریم نے اعلان کر دیا کہ قرآن تبدیل نہیں ہوگا۔ اب دوستو، اس حوالے سے قرآن مقدس کے جو زاویے، اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اللہ پاک کی صفات بھی لامحدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے۔ تو کلام قرآن یہ اللہ کی صفت ہے، تو اس کی کوئی حد قائم نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مقدس کے زاویے لا تعداد ہیں۔ میں دو جہتوں سے بات کر رہا ہوں۔ ایک قرآن کا متن ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک 30 پارے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن مقدس کا متن ہے۔ دوسرا، قرآن پاک کے معنی، مفہوم، مطالب، مراد، تفسیر، یہ قرآن پاک کا دوسرا پہلو ہے۔ اللہ کریم نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ متن کا بھی ذمہ ہے اور معنی کا بھی ذمہ ہے۔ اب مطلب کیا بنے گا کہ اس قرآن کا متن یعنی الحمد سے
والناس تک جو قرآن پاک کا متن ہے یہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گا، اور جو قرآن پاک کی مراد معنی ہیں ان معنی کو بھی کوئی بدلنا چاہے گا اللہ پاک بدلنے نہیں دے گا۔ اس کے معنی اور تفسیر بھی قیامت تک قرآن کی تعلیمات بھی باقی رہنے والی ہیں، اور جب بھی کوئی بدلنا چاہے گا اس کا رد کیا جائے گا، اور صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تعلیم کو قائم کرنے والے اور تفسیر بیان کرنے والے، محفوظ کرنے والے قیامت تک رہیں گے۔ اب ایک اور چھوٹی سی گزارش میرے بھائیوں، اللہ پاک کی ایک قدرت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ یہ مت سوچنا کہ یہ کہاں سے کدھر جا رہا ہے اور کیا کہنے والا ہے، اپنے موضوع پہ آ رہے ہیں، بس تھوڑا صبر کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، بولیے۔ اب سنیے گا میرے بھائیوں، اللہ اکبر و کبیرہ، میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک کی ایک قدرت ہے، ایک اللہ کی مشیت ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے بغیر کسی واسطے، بغیر کسی وسیلے کے جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کی مشیت یہ ہے کہ اس نے ہر کام کے اندر اسباب پیدا فرمائے ہیں، واسطے رکھے ہیں۔ وہ چاہتا ہے، اس کی قدرت ہے، بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے کر دیتا ہے، لیکن مشیت ہے آسمان اٹھانے والے فرشتے مقرر کر دیے۔ قدرت ہے بغیر سہارے کے اس نے عرش قائم کیا، مشیت ہے عرش اٹھانے والے فرشتے قائم کر دیے۔ قدرت یہ ہے بغیر بادلوں کے اور بغیر فرشتوں کے بادلوں کو چلا سکتا ہے، دوڑا سکتا ہے، برسا سکتا ہے، لیکن فرشتوں کی جماعت کو اسباب بنا دیا ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے بغیر سورج اور چاند کی روشنی کے پھل سبزیاں پکا سکتا ہے، ذائقے ڈال سکتا ہے، لیکن اس کام کے لیے سورج اور چاند کو رب ذوالجلال نے مقرر کر دیا ہے۔ سامعین محترم، وہ رب ذوالجلال ہے، اس کی قدرت ہے بغیر فرشتوں کے جان ڈال بھی سکتا ہے، جان نکال بھی سکتا ہے، لیکن مشیت ہے جان ڈالنے کے لیے بھی فرشتوں کا وسیلہ ہے، جان نکالنے کے لیے بھی فرشتوں کا وسیلہ ہے۔ پتہ چلا اللہ کو وسیلہ بڑا پسند ہے، اسباب بڑے پسند ہیں، اور اتنا پسند ہے کہ مولا اگر ہم سے تیرا گناہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب کا وسیلہ لاؤ گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اب اللہ کو وسیلہ پسند ہے، توجہ میری پوری، اللہ کو وسیلہ پسند ہے۔ سامعین محترم، ان تمام کاموں میں وسیلہ مان دیا جاتا ہے، شرک نہیں ہوتا۔ ایک حضور کی ذات پہ آ کر سارے فتوے یاد آ جاتے ہیں، سارے توحید کے نام نہاد علمبردار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آقا پاک علیہ السلام کے وسیلے پر فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ آئیے اب اگلی بات، اللہ کریم چاہتا تو قرآن مقدس بھی بغیر کسی سبب کے محفوظ کر سکتا ہے، اس کا متن بھی محفوظ کر سکتا ہے، اس کے معنی بھی محفوظ کر سکتا ہے، اور رب نے اعلان کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے قرآن کے متن کو بھی محفوظ کرنے کے لیے ایک جماعت کا وسیلہ بنایا، اور قرآن کے معنی کو بھی محفوظ کرنے کے لیے ایک جماعت کا وسیلہ بنایا، جنہوں نے قرآن کے متن کو قیامت تک محفوظ کرنا ہے ان کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے قرآن کے معنی کو قیامت تک محفوظ کرنا ہے ان کو علماء کرام کہا جاتا ہے۔ آپ کا سبحان اللہ مٹا ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا، ذرا اونچا بولیے۔ جنہوں نے قرآن پاک کے متن کو محفوظ کرنا ہے اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس لیے تو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر قرآن پاک کے جو نسخے موجود ہیں ایک نسخہ بھی دنیا میں ظاہر نہ رہے، ان کو چھپا لیا جائے، تو امت محمدی میں ہر وقت زمین پر ایسے لاکھوں قرآن کے حافظ موجود ہیں جن کو سینے میں قرآن محفوظ کیا ہوا ہے، وہ پھر سے قرآن پڑھتے جائیں گے اور امت کو قرآن عطا کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے تو اس کو قرآن کا حافظ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے
نے قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن کے حافظوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اب آئیے میرے بھائیوں، قرآن کے معنی کی طرف آتے ہیں، مطالب کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مقدس کو جن لوگوں نے سمجھا، قرآن مقدس کے اسرار و رموز کے اندر جو لوگوں نے جو ہے وہ غوطہ زنی کی، جنہوں نے قرآن مقدس کو سمجھا اور سمجھایا اور قرآن مقدس کو سمجھنے والے علوم کے اندر جو ہے وہ دسترس حاصل کی، اور اس کے بعد قرآن مقدس کے عظیم الشان ٹھاٹھے مارتے سمندر سے جنہوں نے موتی نکال نکال کر اس امت کو عطا کیے ہیں، ان کو علماء ذیشان کہا جاتا ہے، علماء کرام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ کے رسول نبی کریم علیہ السلام نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیجیے، اللہ اکبر، تورات بھی تو اللہ کا کلام ہے لیکن بدل دیا گیا، اللہ نے ذمہ نہیں اٹھایا۔ انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، بدل دیا گیا، اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا۔ زبور بھی اللہ کا کلام ہے، بدل دیا گیا، اللہ نے ذمہ نہیں اٹھایا۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اس کا ذمہ کیوں اٹھایا؟ میں ایک نقطہ ختم نبوت کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ معاملہ یہ تھا، ان کتابوں کے لانے والے جن پر نازل ہوتی ہیں ان کے بعد اور نبی بھی آتے ہیں اور رسول بھی آتے ہیں، نئی کتابیں آ جاتی ہیں، نئے احکام آ جاتے ہیں۔ جب حضور آقا پاک تشریف لائے تو تاج دار ختم نبوت بن کر کے جلوہ گر ہوئے۔ ختم نبوت کا تاج رب قدوس نے حضور کے سر پہ سجایا۔ اگر میرے حبیب کریم پر اترنے والی کلام کو بدل دیا جاتا تو کچھ کہہ سکتے تھے، وہ کلام نہ رہا، وہ کتاب نہ رہی۔ اب نئے نبی کی ضرورت ہے تاکہ نئی کتاب نازل ہو، نئے احکامات نازل ہوں۔ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے رب نے قرآن کو قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔ لوگوں، قیامت تک کلمہ بھی تاجدار ختم نبوت کا چلے گا اور کتاب بھی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے، اسی کا قیامت تک اسی کا دور دورہ رہے گا۔ تو اللہ کریم نے قرآن کو محفوظ کیا۔ اب اگلی بات سنیے گا، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، مطلب کیا ہے؟ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی وراثت علم دین ہے، اور علماء کرام علم دین کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ سینہ بسینہ ایک بات صرف ان 1400 سالوں پر محیط ایک بات پیش کر کے میں امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کے قدموں میں حاضر ہونے والا ہوں۔ ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے گا۔ دوستان گرامی، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے جو دین امانتاً دیا وہ صحابہ کرام ہیں لینے والے، اہل بیت کرام ہیں لینے والے، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ پھر انہوں نے آگے عطا کیا، ان کو تابعین کہا جاتا ہے، انہوں نے آگے عطا کیا، ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ یہ آقا پاک نے جو امانت عطا فرمائی تھی، یہ سینہ بسینہ چلتے چلتے آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ لیکن آج بھی دین کہاں محفوظ ہے؟ آپ کو سکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز کے اندر، بازاروں کے اندر، دفاتر کے اندر، بڑے بڑے محلات کے اندر، میوزیم کے اندر آپ کو، یا بڑے بڑے قلعوں کے اندر، یا بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر دین محفوظ نہیں ملے گا۔ اگر آج بھی دین محفوظ ملے گا آپ کو مدارس دینیہ کے اندر ملے گا۔ مدارس میں بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، میں نے ایسی لائبریریاں دیکھی ہیں کہ ایک ایک لائبریری کی کتب جو ہے وہ 10-10 کروڑ روپے کی لاگت سے وہاں پر کتابیں خریدی گئیں اور دنیا بھر سے لائی گئیں، اور ایک درس گاہ سے ہزاروں علماء پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے محراب سنبھالے ہیں، مصلے سنبھالے ہیں، مسجدیں سنبھالی ہیں، ممبر سنبھالے ہیں، اور آقا پاک کے دین کا تحفظ کر رہے ہیں۔ تو آج بھی دین ملے گا، مدارس میں ملے گا، علماء کے قدموں میں ملے گا، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ملے گا۔ تو دوستان گرامی، یہ ایک چین ہے، یہ ایک تسلسل ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے جو دین دیا تھا، سنبھالنے والوں نے سنبھالا، آگے دیا، آگے دیا، آگے دیا۔ ان 1400 سالوں کے اندر اسلام پر بڑے حملے ہوئے ہیں، ہلاکو خان، چنگیز خان اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں امڑ امڑ کے آتی رہیں، علماء کے گلے کٹتے رہے، پھانسی کے پھندوں پہ لٹکتے رہے، قید و بند کی صحبتوں میں ڈالا گیا، علماء کو زندہ جلایا گیا، مدارس کو جلا دیا گیا، کتب خانہ اسلام کو جلا دیا گیا، درائے برد کر دیا گیا۔ وہ کیوں؟ وہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ روئے زمین
دین پر علماء کرام کو ختم کرنے کے لیے محنتیں کی گئیں. کیوں کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا. یہ علماء ہیں. لوگوں علم کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو, ان مدارس کی قدر کرو. یہ علماء حقہ ہیں. ان 1400 سالوں میں جو جان پہ کھیل گئے ہیں, سولیوں پہ لٹک گئے ہیں, کوڑے کھاتے رہے ہیں, جیلوں میں پڑے رہے ہیں, اپنی اولادیں قربان کر دی ہیں, جن کے گھروں کو جلا دیا گیا, جن کی کائنات لٹ گئی, انہوں نے سب کچھ لٹا دیا ہے, لیکن دین مصطفیٰ پہ پہرے دار بن کر پہرا دیتے رہے ہیں. اچھا یہ ان نعرہ بھی میں آپ مریساں یا کوئی مریسوں مہربانی کرے. آئیے آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے چلے ہیں ان کا منصب ہے مجدد دین و ملت. مجدد دین و ملت. پہلے یہ عرض کر دوں مجدد کا کام کیا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, جب وقت گزرتا ہے تو یہ بات یاد رہے, اسلام مسلمان اہل حق ہیں. جو اہل حق ہوتے ہیں وہ لابی نہیں ہوتے, وہ سازشی نہیں ہوتے. ان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں, وہ سازشی نہیں ہوتے. ہم اہل سنت اہل حق ہیں. ہم سازش کبھی نہیں کرتے, ہمیشہ ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں. تو بہرحال اسلام کے خلاف سازشی عناصر سازشیں کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ تعلیمات اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سازشیں کس طرح کی ہوتی ہیں یہ بڑی لمبی تفصیل ہے. بہرحال سازشی عناصر اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلامی تعلیمات میں اپنی تعین کچھ رد و بدل کی کوشش کرتے ہیں, خرافات پیدا کرتے ہیں, بدعات پیدا کرتے ہیں. غیر مسلم بھی اور غیر مسلموں کے اعلی کار جو نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں ان کے اعلی کار بن کے دین کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں, خرافات پیدا کرتے ہیں, دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں, قرآن پاک احادیث مبارکہ کے مفاہیم اور مطالب تبدیل کرتے ہیں, اور قوم کے سامنے ایک گرد آلود دین کی شکل پیش کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی جو اصل شکل ہے وہ مسخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کریم نے حضور کی امت پر فضل فرمایا ہے. اس امت میں ہر صدی کے اندر ایک مجدد کا ظہور فرمایا ہے. ہر صدی میں ایک مجدد کی آمد ہوگی جو دین کے اصول, قواعد, ضوابط اور تعلیمات کی تجدید کرے گا. اور تجدید کا انداز کیا ہے؟ جو نئی باتیں, بدعات, دین مخالف چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ دلائل دیتا ہے, اور حق حق اور باطل باطل فرق ثابت کر دیتا ہے. جو نئے من گھڑت عقائد اسلامی عقائد کے اندر شامل کیے جاتے ہیں وہ مجدد دلائل دیتا ہے, اور دلائل کے ذریعے عقائد باطلہ کا رد کرتا ہے اور عقائد حقہ پر مہر ثبت کرتا ہے دلائل کی روشنی میں. اور جو بدعات لوگ دین کے معاملے میں پیدا کرتے ہیں یا شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کو نکھار کر قوم کے سامنے تجدید کر کے دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگوں یہ فلاں فتنہ تھا جس نے یہ گد ڈالی, یہ فلاں فتنہ تھا جس نے یہ شبہ ڈالا, یہ فلاں فتنہ تھا جس نے یہ شبہ ڈالا. آؤ یہ مجدد کا کام ہے جو 1400 سال کے اندر جتنا علماء حقہ نے لکھا تھا ان کی تعلیمات کا نچوڑ قوم کے سامنے پیش کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں نے اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں کہ آپ کوئی سامنے آنا بھی چاہے تو ایک لمحے ٹھہر بھی نہیں سکے گا. آؤ دیکھ لو رسول خدا کے دین متین کے مجدد نے اپنا کام کر کے دکھا دیا ہے. ہمارے امام احمد رضا خان تاجدار بریلی, احمد رضا خان تاجدار بریلی 14ویں صدی کے مجدد ہیں, اور آپ کو مجدد اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر صدی کے اندر جو مجدد تشریف لاتے ہیں کسی کو ایک فتنے کا سامنا ہوا اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور مجدد ہونے کا حق ادا کیا. کسی کے سامنے 2 فتنے تھے, مقابلہ کیا اور مجدد ہونے کا حق ادا کیا. جس دور میں ہندوستان کی دھرتی پر امام محمد رضا خان تاجدار بریلی جلوہ گر ہوئے ہیں, انگریز کا فتنہ بھی پورے زور پر ہے اور انگریز کا راج
جہاد چل رہا ہے، ہندو کا فتنہ بھی پورے چوپن پر ہے، اور ہندو انگریز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اور اسلام کی شکل و شباہت کو مسخ کرنا چاہتا ہے۔ قادیانیت کا فتنہ بھی اپنے پورے چوپن پر ہے، نیچریت کا فتنہ بھی اپنے پورے چوپن پر ہے، خارجیت کا فتنہ بھی اپنے پورے عروج پر ہے، ناسبیت کا فتنہ بھی اپنے پورے عروج پر ہے، رافضیت کا فتنہ بھی اپنے پورے عروج پر ہے، اور تنہا امام احمد رضا خان بریلی میں بیٹھ کر ہر فتنے کا رد بھی کر رہا ہے اور گرفت بھی کر رہا ہے، ان کی سازشوں کو سمجھ بھی رہا ہے اور قوم کو سمجھا بھی رہا ہے، اور دین مصطفیٰ کا پہرے دار بن کر جلوہ گر فرما ہے، جلوہ فرما ہے، اور بتا رہا ہے کہ لوگوں اگر کوئی پوچھے مجدد کسے کہا جاتا ہے تو بتا دینا ہندوستان میں بیٹھ کر رسول خدا کے دین پر پہرا دینے والے امام محمد رضا کو مجدد اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ سبحان اللہ سونا کہتے ہیں، نعرہ لگاتے نہیں ہیں، میں جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ اے وقفہ میں سا واسطے نہ گیندا، میں سا لین لگا، اے وقفہ میں تورے سبحان اللہ واسطے بھی۔ چلو سبحان اللہ، آنکھوں نے ذرا سبحان اللہ اونچا آکھو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم اب سنیے گا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا جو ہے وہ چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، میں وہ ترجمہ کرتا چلا جاؤں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہمارے حبیب کریم علیہ السلام جو تمہارے اندر تشریف لائے ہیں، ان کا منصب ہے یہ تمہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، یہ تمہیں قرآن اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ یہ تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ یہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے یہ تمہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا منصب ہے اور حضور کی ذمہ داریاں ہیں۔ آقا پاک اللہ کا قرآن عطا بھی فرماتے ہیں، ہمارے دلوں کو پاک بھی فرماتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، غیب کی خبریں عطا بھی فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا منصب علماء ذیشان، علماء حق کا، جو کہ حضور آقا پاک کے ورثاء ہیں، لہذا قیامت تک علماء بھی یہ کام کرتے رہیں گے، یہ قرآن پڑھاتے بھی رہیں گے، تزکیہ نفس فرماتے بھی رہیں گے، علم و حکمت کی تعلیم دیتے بھی رہیں گے، اور ایمان والوں کو ایسی باتوں سے باخبر کرتے رہیں گے کہ جن باتوں سے عوام آگاہ نہیں ہے، آشنا نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے ہندوستان کی دھرتی پہ بیٹھ کر ان تمام ذمہ داریوں کو کس انداز کے اندر نبھایا ہے۔ آئیے میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے، جب اللہ پاک کسی بندے کو، کسی شخصیت کو کسی خاص کام کے لیے چن لیتا ہے، ہمت بھی میرا رب خود عطا فرماتا ہے، اپنی بارگاہ سے حوصلے بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے، حافظہ بھی دیتا ہے، شرح صدر بھی عطا فرماتا ہے، اور جرأت و بہادری بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، جو کہ ایک بہت بڑے کام کے لیے اللہ کریم نے امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کو پسند کیا ہے، تو پھر میرے رب ذوالجلال نے اس خاندان کو جو نوازا وہ ایک علیحدہ سے داستان ہے۔ میرے امام احمد رضا خان کو جو نوازا، اندازہ کریں 4 سال کے بچے کی کیفیت کیا ہے، ذہن کی کیفیت کیا ہے، لیکن جب احمد رضا خان 4 سال کے ہوتے ہیں، ناظرہ قرآن پاک قرات و تلفظوں کے ساتھ ناظرہ قرآن پاک تکمیل فرما لیتے ہیں۔ 6 سال کی عمر کی بچے کی عمر کتنی ہے، ذہنی سطح کتنی ہے، لیکن جب احمد رضا خان 6 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسبات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلائل دیتے ہوئے زندگی کا پہلا خطاب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، مٹھے نہیں بولنا، مٹھے نہیں بولنا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرا امام محمد رضا خان اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ایک عالم بننے کے لیے کم از کم 20 سال پڑھنا پڑتا تھا، اور بڑا محتاط دور تھا۔ مفتی کا قلم تھامنے کے لیے علماء کے قدموں میں 30 سال 25 سال بیٹھنا پڑتے تھے، پھر جا کر معاون مفتی بنتا تھا۔ پھر جب اساتذہ کو یقین آ جاتا تھا اس سے صاحب قلم اب جو ہے محال ہے یا انتہائی مشکل ہے، تو تب اساتذہ افتاء کی مسند پہ بٹھاتے تھے، افتاء کی اجازت دیتے تھے۔ دوستو آج شارٹ کٹ دور ہے،
درس نظامی کا کورس 8 سالہ کر دیا، درس نظامی کرو، دورہ حدیث کرو اور تخصص الفقہ کر لو۔ آج بھی 12 سال لگتے ہیں مفتی بننے کے لیے۔ اس دور کے اندر جو ہے مفتی بننے کے لیے کم از کم 25 سے 30 سال پڑھنا ضروری تھا، تب بندہ جو ہے وہ مفتی ہونے کے قابل ہوتا تھا۔ لیکن احمد رضا خان 13 سال 10 ماہ کی عمر میں زندگی کا پہلا فتویٰ لکھ رہا ہے۔ مڑتا نعرہ مارو جا مدینے وجو۔ مرحبا مرحبا۔ میں جہاں تے آکے نعرہ کیوں نہ مرے دے آگے جب تو مزہ اتنا کیتی بیٹھے ہوتا نعرے تو ہوش کو نہیں، میں کہتے مزے نہ کہنو نا، مہربانی فرمائی کرو۔ جتے بڑا وقفہ کیتا کرا نا تا اتھے جڑا نا وقفے لازم آوے نا، جتے اتھے ذرا نعرہ تکڑا کر کے مارا کرو، ذرا سبحان اللہ اونچا کر کے آگو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام اہل سنت مجدد ملت امام محمد رضا خان تاجدار بریلی فرماتے ہیں یہ جو سن بلوغت ہے، اب ادھر علماء بیٹھے ہیں ادھر عوام بیٹھے ہیں، میں اگر جو ہے علماء سے مخاطب ہوتا ہوں تو عوام پریشان ہوتے ہیں، عوام کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا تو علماء کہیں گے یہ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، بہرحال رلا ملا گزارا کر دے بنا، ٹھیک ہو گیا نا؟ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز نہ لاکھو جب۔ دوستان گرامی، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تب اس پر نماز فرض ہوتی ہے۔ اب بلوغت کی عمر یہی ہے، 13 سال 14 سال 15 سال یہ سن بلوغت ہے، تب نماز فرض ہوتی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں 13 سال 10 ماہ کی عمر میں وہ زندگی کا پہلا دن تھا، اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی، یعنی اسی دن میں بالغ ہوا اور اسی دن زندگی کا پہلا فتویٰ لکھا، اور اللہ کی توفیق سے آج تک خدمت دین کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ اللہ کریم نے امام محمد رضا خان تاجدار بریلی کو شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب آئیے سامعین محترم، میں ایک اور زاویے سے آپ حضرات سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہے اور ذمہ داری بہت بڑی ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ آج دین کا کام کرنا، تصنیف لکھنا، تحقیق کرنا اور جو ہے حوالہ جات نکالنا، جمع کرنا، ترتیب دینا آسان ہو چکا ہے۔ آپ نہیں جانتے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے 50 لوگوں کی ٹیم بٹھائی ہوئی ہے اور ان کو جو ہے وہ تنخواہ دی جا رہی ہے تنظیم کی طرف سے، بڑی توجہ دینا، تنظیم کی طرف سے تنخواہیں مل رہی ہیں اور کینیڈا کی طرف سے تمام کی تمام مراعات دی جا رہی ہیں، اور وہ ٹیمیں بیٹھی ہیں، کمپیوٹر لگائے ہوئے ہیں، گوگل سے حدیثیں سرچ کر کے ان کو آگے پیچھے ڈال کے مضمون بناتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، اور اوپر نام پروفیسر صاحب کا لکھ دیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جناب 100 کتابیں آ گئیں، یہ 200 کتابیں آ گئیں، یہ 400 کتابیں آ گئیں۔ ٹیمیں بٹھا کر، کمپیوٹر دے کر، نیٹ کی سہولت دے کر اور ان کی تنخواہیں اور بیوی بچوں کو مراعات دے کر ان کو دنیاوی کاروبار سے فارغ البال کر کے یہ کتابیں لکھوا کے اوپر اپنا ٹائٹل لکھوا لینا یہ آسان ہے۔ تنے تنہا بریلی کی دھرتی پہ دیے شمع لالٹین کی روشنوں میں قلم دوا سے اور مہنگے ترین کاغذ کے دور میں بیٹھ کر 1000 کتاب اپنے ہاتھ سے لکھنا یہ احمد رضا کا کام ہے۔ یہ ہستی ہے امام محمد رضا خان تاجدار بریلی۔ تو سامعین محترم، ایک شخص نے اتنا لکھا، اب اتنے لکھنے کے لیے اتنے حافظے کی ضرورت ہے۔ حافظے کی ذہانت کی کیفیت کیا ہے؟ آپ علماء سے سنتے ہیں مغرب سے عشاء تک آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور تراویح کے بعد آپ قرآن پاک سنا دیتے ہیں، ادھر رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے، ادھر احمد رضا کا حفظ قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ قوت حافظہ ہے، یہ ذہانت کی کیفیت ہے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا خان کے شاگردوں میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ ایک ایک شاگرد نے آگے لاکھوں علماء پیدا کیے ہیں، لاکھوں علماء پیدا کیے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ کے یہ شاگردان خاص فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر کوئی مسئلہ دریافت کیا یا کوئی فقہ کی جز کے متعلق ہم نے سوال کیا، اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں ہوا کہ
کہ ہمیں جو ہے عبارت بتا دی، جزئی کی عبارت بتا دی یا مسئلہ بتا دیا، اعلیٰ حضرت نے عبارت بھی فرمائی، کتاب کا نام بھی بتایا، کتاب کی جلد بھی بتائی، کتاب کا صفحہ بھی بتایا، اور فلاں سطر سے یہ مسئلہ شروع ہو کر فلاں سطر پر ختم ہو رہا ہے، اور ہم نے جب بھی کھولا جلد بھی وہی ہے، صفحہ بھی وہی ہے، سطر بھی وہی ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی ذہانت عطا فرمائی ہے امام احمد رضا خان کو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل خاص ہے جو خاص بندوں کو رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم، چونکہ میں شاہ صاحب کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں 1.25 گھنٹہ سے آگے نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہو گیا؟ گھنٹہ انہوں نے فرمایا تھا، 15 منٹ میں نے اپنے تئیں لے لیے کہ 1.25 گھنٹہ، لہذا 1.25 گھنٹہ میرا پورے ہونے میں اب تقریباً 40 منٹ 45 منٹ باقی ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا میں شارٹ کروں گا تاکہ زیادہ دور نکل گئے تو پھر کام دور نکل جائے گا۔ میں اب شارٹ کٹ آگے جا رہا ہوں، آپ سبحان اللہ بولتے جائیں، مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا امام اہل سنت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی۔ دوستوں میں صرف بتانا چاہتا ہوں، ایک عام مولوی نہیں ہے، ایک عام شاعر نہیں ہے، ایک عام مدرس نہیں ہے، ایک عام مفتی نہیں ہے، ایک عام محقق نہیں ہے، بلکہ جس کو عرب و عجم نے اپنا امام مانا ہے اور اعلیٰ حضرت مانا ہے، اس ہستی کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ آپ فتاوی رضویہ شریف کا نام آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف 30 جلدیں ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کا نام ہے، پھر اعلیٰ حضرت کی 1000 کتابوں میں کتنا بڑا خزانہ ہوگا۔ 30 جلدیں ہیں، 22,000 صفحات ہیں، 22,000 صفحات۔ پتہ نہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، ذہن میں نہیں ہے، کہ اگر اعلیٰ حضرت نے جو کچھ زندگی بھر میں لکھا ہے نا، اگر ان کو اعلیٰ حضرت کی زندگی پہ ڈیوائیڈ کیا جائے تو اعلیٰ حضرت نے ہر روز 100 صفحات لکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم 100 پڑھ نہیں سکتے، اور اس قلم دوات کے دور میں، اور لالٹین شمع، اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت نے زندگی میں ہر روز 100 صفحات، تہجد گزاریاں بھی ہیں، عبادت و ریاضت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت پائے کے صوفی ہیں، اور ہر سلسلے میں آپ کو اجازت و خلافت ہے، ہر سلسلے کے اوراد و وظائف آپ کے جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کام میں اور وقت میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک کتاب فتاوی رضویہ شریف، 30 جلدیں، 22,000 صفحات، دماغ حاضر رکھنا، 7,000 کے قریب مسائل، ان کے جوابات، ضمناً 1000 ہا مسائل، 206 رسائل۔ بعض اوقات ایسا ہوا مسئلہ پوچھا گیا، جواب میں امام احمد رضا نے پوری کتاب عطا فرما دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک فتاوی رضویہ، 206 رسائل، 7,000 کے قریب مسائل جو پوچھے گئے، ضمناً 1000 ہا جوابات، سینکڑوں آیات مقصہ، ہزاروں آقا پاک کی حدیث مبارکہ، اور ہزاروں فقہائے کرام کے دلائل اور فقہ کی کتب سے جو ہے حوالہ جات وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہو گیا فتاوی رضویہ، توجہ دینا میرے بھائیوں، یہ ہو گیا فتاوی رضویہ۔ دور ہے انگریز کا، دور ہے کس کا بولو؟ انگریز کا۔ انگریز کا دور ہے، ظلم و بربریت جوبن پر ہے، مسلمانوں کا دائرہ تنگ ہے، قادیانیت زوروں پر ہے، اور جو ہے وہ ہندو لوگ مسلمانوں کو مسل دینا چاہتے ہیں، نیچریت اپنی آگ جلا رہی ہے، اور جو ہے خارجیت و ناسبیت و رافضیت اپنے تیر تان و تیر کے اپنے جو ہے وہ تان کے نشتر چلا رہے ہیں۔ ہر طرف سے اندھیرا ہے، ہر طرف سے مقابلہ ہے، ہر طرف سے آندیاں چل رہی ہیں۔ آئیے ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر، علماء دوست، ایک ہستی کا نام ہے، پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے اور مسلم سلطنت ہے۔ ضرورت پڑتی ہے کہ ہندوستان
کے مسلمانوں کے لیے ایک جامع فتاوا تیار کیا جائے، اس مقصد کے لیے محل کے دروازے کھول دیتا ہے اور ملک بھر کے جید علماء کرام کو جمع کیا جاتا ہے، 40 چوٹی کے فقہا محدثین و مفسرین کو جمع کیا جاتا ہے، پھر ان کو معاونین دیے جاتے ہیں، 500 لوگوں کی ٹیم کام کرتی ہے، بادشاہی دربار کے اندر ان کے گھر والوں کے اخراجات، راشن اور بچوں کے اخراجات یہ شاہی خزانے سے دیے جاتے ہیں، اور ان علماء کے لیے روشنیوں کا انتظام، کتب خانے کا انتظام، کاغذ کا انتظام، تمام کے تمام خادمین ان کو مہیا کیے جاتے ہیں۔ 500 علماء 3 سال لگاتے ہیں، فتاوی عالمگیری تحریر کرتے ہیں جس کی 6 جلدیں ہوتی ہیں۔ 500 علماء شاہی خزانے کے منہ کھل چکے ہیں، 3 سال مل کر کے محنت کرتے ہیں تو 6 جلدوں کا فتاوی عالمگیری قوم کو دیا کرتے ہیں۔ یہ احمد رضا ہے جو تنے تنہا انگریز دور کے اندر بیٹھ کر 22,000 صفحات کا فتاوی رضویہ تنے تنہا عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہون مسئلہ ہے ذرا سرائکی آپ نے یہ میں چاہ سکیں دینا ہونا کہ سرائکی علی تقریر علی فرمائے نہ کرے۔ اچھا وہ بھئی تساں جاگ گئے ہو نعرے مریدے پہ ہو، ہون تو یہ سرہ نہیں مل گیا، اڈو اور سورے ہڈو اور سورے ہڈو اور سورے، دیکھو وہ ایک سور ملا ہوا، ایک بندہ وہ کھڑا تھی والی آنا تے نعرہ مارے آتے ایک سورے ہی نعرہ مارا سارے۔ اللہ یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے، عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جب پہلے وصال ہے نا، اس کے بعد یہ آج کل جو سعودی خاندان قابض ہے انہوں نے بعد میں قبضہ کیا تھا، پہلے سلطنت عثمانیہ تھی، اور کیسے پلٹا کیسے تخت الٹا یہ بڑی لمبی تقریر ہے۔ اس کے لیے امریکہ والوں نے ایک فلم بنائی ہے لارنس آف عربیہ، ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ یہ سارا کام انگریز نے کیا تھا، امریکہ نے کرایا تھا، تو انہوں نے پھر اس پر فلم بھی بنائی کہ ہم نے سلطنت عثمانیہ کو کیسے توڑا اور ہم نے سعودی خاندان کو کیسے استعمال کیا، اور وہاں پر اہل سنت کا خاتمہ کر کے پھر وہاں پر مجدیت کو ہم نے بٹھایا۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس کے طور پہ انہوں نے فلم بھی لانچ کی ہے، لارنس آف عربیہ، اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، پوری داستان اس کے اندر آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ تو جس دور میں اعلیٰ حضرت وہاں پہ حاضری دیتے ہیں وہ دور سلطنت عثمانیہ کا ہے، اور سلطنت عثمانیہ والے الحمدللہ پکے ٹھکے سچے سچے اہل سنت و جماعت ہیں۔ ترک آج بھی، ترکی لوگ آج بھی اہل سنت و جماعت ہیں، اور میں نے ان کا انداز دیکھا ہے، وہ کعبہ شریف کے ساتھ طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اپنے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نام پر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جب پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے پہنچے تو وہاں پر ان حضرات میں سے بھی کوئی شخص وہاں پر موجود تھا، میں نام لینا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ خواہ اپنی زبان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ انہوں نے وہاں پہ درخواست دی کہ ہندوستان سے ایک مولوی آئے ہیں جو آقا نبی کریم کے علم کو اللہ پاک کے علم کے برابر قرار دیتے ہیں۔ یہ درخواست دائر ہو گئی گورنر مکہ کے پاس۔ گورنر مکہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، اور وہاں پر ان کی روزانہ جو مجلس رکھتی تھی وہاں پر مکہ کے علماء بھی بیٹھتے تھے، قاضی القضاء بھی بیٹھتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو عرب و عجم سے بہت قد آور شخصیات محدثین مفسرین تشریف لاتے تھے وہ بھی اس محفل میں بیٹھتے تھے، سوال و جواب ہوتے، مذاکرہ ہوتا، تکرار ہوتا، اور ایک دوسرے کے علم میں
اضافہ ہوتا. ہر روز حج کے موسم میں خاص طور پہ یہ محفل لگا کرتی تھی. وہاں پر درخواست جمع ہوئی کہ احمد رضا نامی ایک مولوی آیا ہے اور آقا پاک علیہ السلام کے علم کو، آقا نبی کریم علیہ السلام کے اس نوکر کو طلب کیا گیا. امام احمد رضا خان نے فرمایا معاذ اللہ، کیا میں جاہل ہوں جو نبی کریم علیہ السلام کے علم کو اللہ پاک کے علم کے برابر قرار دوں گا؟ فرمایا یہ بہتان ہے، ھذا بہتان عظیم. انہوں نے کہا آپ کا موقف کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا جواب جو ہے آپ کو بائی ریٹن دوں گا، لیکن یہ بتاؤ عربی میں چاہیے یا اردو میں چاہیے؟ انہوں نے کہا عربی میں چاہیے. یہ امام احمد رضا خان کا خاصہ ہے کہ آپ کو فتاوی رضویہ آپ کھول کر دیکھیں، سوال عربی میں جواب عربی میں، سوال اردو میں جواب اردو میں، سوال ہندی میں جواب ہندی میں، سوال فارسی میں جواب فارسی میں، سوال نظم میں آیا ہے تو جواب بھی نظم میں آیا ہے. یہ امام احمد رضا خان ہیں. ایک اور میں بات بتا دوں دوستو، سوشل میڈیا کا دور ہے. آج پوری دنیا میں جو ہے وہ مشہور ہونا یہ کوئی اوکھا کام نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں پوری دنیا میں فیوریٹ ہونا آج بھی بڑا اوکھا ہے. کوئی فن ہوگا تو ہر شخص سلام کرے گا. بغیر فن کے آج بھی کوئی دنیا میں اگر فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے یا ٹویٹ کے ذریعے کسی طرح بھی فیمس ہونا چاہے نہیں ہو سکتا، کیونکہ فن کا ہونا ضروری ہے. وہ نہ ٹی وی کے دور، نہ ریڈیو کا دور، نہ انٹرنیٹ کا دور، نہ کوئی اور بلا کا دور. اس دور میں پوری دنیا میں فیمس ہونا یہ بہت کمال کی بات ہے. فتاوی رضویہ پڑھو نا، مصر سے بھی سوال آ رہا ہے، افریقہ میں بھی سوال آ رہا ہے، عرب سے بھی سوال آ رہا ہے. ارے اتنا فن تو تھا نا، گمنامی کے دور میں بھی ہندوستان میں بیٹھا ہے، چرچا پوری دنیا میں ہے. وہ امام احمد رضا خان ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. امام احمد رضا خان نے فرمایا سوال، انہوں نے کہا سوال بھی عربی جواب بھی عربی. امام احمد رضا خان تشریف فرما ہو گئے. 8 گھنٹوں میں الدولۃ المکیہ، آقا پاک علیہ السلام کے علم غیب کے اسباب میں عقیدہ اہل سنت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل دیتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے، حوالہ جات لکھتے ہوئے. یہ نہیں فرمایا کہ لائبریری ہندوستان میں ہے میں یہاں بیٹھ کے کیسے لکھوں. 8 گھنٹے تیز بخار کی کیفیت میں آپ نے کتاب لکھی. جب صبح ہوتی ہے، عدالت لگتی ہے، احمد رضا اپنا جواب لے کر کے جلوہ گر ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ لو، کہا یہ پڑھا جائے. انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی. میرے امام نے فرمایا ایک عالم نہیں پڑھے گا، ایک عالم کھڑا ہو جائے گا اور پڑھ کے سب علماء کو سنائے گا اور پھر سب علماء فیصلہ دیں گے کہ احمد رضا نے کیا لکھا ہے. میرے بھائیوں، ایک عجم سے شخص گیا ہے، عربی کتاب لکھی ہے اور رات تیز بخار کے عالم میں لکھی ہے. ڈر تو سکتا تھا کہیں صرف کی غلطی، کہیں نحو کی غلطی، کہیں الفاظ کی غلطی، کہیں آگے پیچھے اور کلمات کی غلطی، یہ علماء پکڑ نہ لیں. لیکن احمد رضا ہے، اللہ نے قوت اتنی عطا فرمائی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ فرمایا پڑھ کے سناؤ. جب کتاب پڑھی جا رہی تھی اور امام احمد رضا خان کے دلائل اور استدلال اور استنباط کو پرکھا جا رہا تھا، علماء انگشت بدنداں تھے. جب کتاب مکمل ہوتی ہے تو وہاں پر شریف مکہ اپنی مسند پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہاں ہیں وہ جھوٹ بولنے والے جنہوں نے کہا تھا ہندوستان سے کوئی مولوی آیا ہے. ارے اس کا تو قلم کا انداز بتا رہا ہے، یہ تو زمانے کا امام آیا ہے، یہ زمانے کا امام آیا ہے. جب یہ انداز دیکھا، جتنے محدثین بیٹھے ہیں اور دور دراز کے علماء بیٹھے ہیں، آتے ہیں حضور ایک حدیث برکت کے لیے پڑھا جائے تاکہ آپ پڑھا دیں، تاکہ برکت کے لیے آپ کا نام بھی ہماری سند میں شامل ہو جائے. عرب و عجم جس کو امام اہل سنت مانتے ہیں اس ہستی کا نام امام احمد رضا خان ہے. الدولۃ المکیہ، آقا پاک کے علم غیب پر آپ کی تصنیف آج بھی موجود ہے. اس میں دلائل کیا ہیں، اس کے اندر آپ نے اہل سنت کا موقف کس طرح بیان کیا. اگر اس طرف جاؤں تو بات بڑی طول پکڑ جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. آگے آئیے میں بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. جب وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ امام احمد رضا میں اتنی قوت ہے، اتنی سکت ہے، تو کہا حضور ایک مسئلہ ہے جو ہمارے لیے زرد سر بنا ہوا ہے اور اس مسئلے کی چھان بین کے لیے دنیا بھر میں خط لکھ چکے ہیں لیکن کہیں سے تسلی بخش جواب نہیں آیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک
1000 کے بدلے ایک کاغذ کے نوٹ کو نوٹ بنا دیا جاتا ہے، کاغذ کو نوٹ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کاغذ کا نوٹ کیا جائز ہے؟ 100 کے بدلے 50 کے بدلے یہ کاغذ بیچنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ مسئلہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ فرمایا یہ ابھی لکھ کے دوں یا ہندوستان جا کر جواب دوں؟ حضور ابھی چاہیے اور عربی میں چاہیے۔ امام احمد رضا نے چند گھنٹوں کے اندر کفل الفقیہ الفاہم نوٹ کی شرعی حیثیت پر عربی زبان کے اندر رسالہ رقم کر دیا، اور جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو انہوں نے کہا واقعی یہ ہمیں اپنے وقت کے امام اعظم ثانی نظر آ رہے ہیں۔ یہ امام اعظم، یہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی ہے۔ دوستو میں ایک اور اسی حوالے سے گزارش کر کے پھر واپس پلٹتا ہوں، بات کو اختتام کی طرف ہی تو لے کے جانا ہے نا، یہ تو چھیڑتے جائیں تو چھڑتی چلی جائے گی۔ ذرا سبحان اللہ بولیے، ایک اور گزارش سنیے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی جب دوسری بار آپ حرمین شریفین تشریف لے گئے تو وہاں پر ان کا ایک اور مولوی گیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ وہاں پہ پھر درخواست دے دی، تو یار مقابلہ اتنے کریں دے نا، اتنے من شکایتاں لیں دے، اتنے گال کرو نا ہندوستان میں۔ اعلیٰ حضرت ایک ہوتا ہے کسی عالم کے سامنے بیٹھنا بڑا اوکھا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اگر قلمی طور پہ کسی کو خط لکھا ہے تو چاہے چوٹی کا عالم ہے اس میں جرت نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اس خط کا جواب کا توڑ پیش کر دو۔ اعلیٰ حضرت نے جن لوگوں پہ فتویٰ لگایا پہلے 3 بار دلائل کی روشنی میں ان کو دعوت توبہ دی۔ اعلیٰ حضرت ان کو فتویٰ ٹھوک دیتے تھے۔ بڑی محتاط ہستی ہیں، بڑی محتاط ہستی ہیں۔ آپ نے ان کو پہلے خطوط لکھے کہ تمہاری یہ عبارت کفریہ ہے، یہ عبارت کفریہ ہے، پھر دلائل دیے، دعوت توبہ دی، ایک کا جواب نہ آیا، دوسرے کا جواب نہ آیا، تیسرے کا جواب نہ آیا، پھر آپ نے حکم شرعی بیان کیا۔ اب تو مطلب ہے ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، جانے انجانے کی بات نہیں ہے، لکھا ہے پھر ڈٹ گئے ہیں، پھر ڈال گئے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان نے جو لکھا ہے کلمی طور پہ بھی کوئی جواب نہیں دے سکا۔ انہوں نے کہا ہندوستان سے ایک مولوی آیا ہے جو مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ امام اہل سنت کو پھر سوال دیا گیا، امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس بار میں جو لکھوں گا آپ لوگوں کو تصدیق کرنی ہوگی، اور پھر وہ اہل سنت کے مسلک کی حقانیت پر دلیل ہو جائے گی۔ میرے امام نے کتنا انتظام کیا ہے ہمارے مسلک کے تحفظ اور حقانیت کا۔ حسام الحرمین امام احمد رضا خان نے وہاں بیٹھ کر عربی زبان میں لکھی، ان لوگوں کی کتابوں کے حوالے دیے اور پھر اوپر دلائل قائم کیے کہ جناب یہ میں نے فتویٰ کیوں لگایا، یہ کیوں لگایا، اور اس کے بعد وہ کتاب آپ نے وہاں پر پیش کر دی۔ جب علماء عرب و عجم نے امام احمد رضا خان کا لکھا جب پڑھا، اش کر اٹھے اور کہا مسلمان تو کیا یہ لوگ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ فرمایا میں نے جو لکھا کوئی اعتراض؟ کہا کوئی اعتراض نہیں۔ فرمایا کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ فرمایا حق ہے؟ کہا حق ہے۔ فرمایا حق ہے تو پھر عرب و عجم کے علماء کو یہاں دستخط کرنا ہوں گے۔ 36 علماء حرمین شریفین نے حسام الحرمین پر دستخط کیے ہیں۔ امام محمد رضا خان وہ لے کر آئے، اس کا ترجمہ کرایا اور اس کو ہندوستان میں عام کیا۔ ان کی دوڑیں لگ گئیں، یہ دوڑتے چلے گئے اور کہا جھوٹ بولا ہے احمد رضا نے۔ انہوں نے کہا جھوٹ بولا ہے تو سچ آپ بتاؤ، سچ کیا ہے؟ انہوں نے ایک کتاب تیار کی، المحند، 26 صفحات کا رسالہ تیار کیا جس میں اپنے عیبوں پہ پردہ، ہم حضور کا وسیلہ بھی مانتے ہیں، ہم اہل قبر سے فیوض و برکات بھی مانتے ہیں، ہم آقا پاک کا میلاد بھی مانتے ہیں، ہم آقا پاک کا علم غیب بھی مانتے ہیں۔ پورا اہل سنت والا عقیدہ المحند میں لکھ کر کے انہوں نے پیش کر دیا اور 4 علماء سے مشکل سے دستخط کرا پائے، پھر 2 میں بعد میں انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے کوئی دستخط نہیں ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ وہ 26 صفحات کا رسالہ تھا، پھر اگلی دفعہ جو پرنٹ کرایا انہوں نے 126 کر دیے، پھر اگلی دفعہ جو پرنٹ کرایا 326 کر دیے، پھر اگلی دفعہ جو پرنٹ کرایا انہوں نے 526 کر دیے۔ میرے بھائیوں ہر بار ان کو لگتا تھا خامی رہ گئی ہے، کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، پھر مل کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس میں اضافہ کرتے ہیں، پھر اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہندوستان کے تمام جو اہل سنت کے مخالفین مولوی تھے انہوں نے بیٹھ کر وہ رسالہ لکھا اور اس پر اپنے
لکھا المحند عقائد دیوبند، پھر لکھا المحند عقائد اہل سنت و جماعت پر دیوبند، اور آگے آگے ٹائٹل بڑھاتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، پوری قوم مل کر لکھتی ہے، ایک رسالی بنتی ہے، اور اس پر بھی وہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ میرا امام تنہا حرم شریف کے اندر بیٹھ کر جو لکھ کر آتا ہے، اتنا مکمل لکھ کر آتا ہے۔ آج 100 سال ہو گیا ہے، مخالفین توڑ کرنا چاہتے ہیں، احمد رضا کے قلم کا توڑ نہیں کر پا رہے۔ اس ہستی کو امام احمد رضا کہتے ہیں جو قلم سے نکل گیا ہے، نہ عرب میں اس کا توڑ ہے، نہ عجم میں توڑ ہے۔ اس قلم کی طاقت والی ہستی کو مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور کھتی سان اللہ دوستو، سارے علماء کرام بار بار اس گل کا تکرار کریں نے کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ بچی دی شادی جہیز دیونے تاں بھی ترجمہ قرآن کنز الایمان تا پکا کے ونجو۔ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ اگر مسجد کے اندر ثواب واسطے رکھنے تاں بھی ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اگر کسی دوست نو تحفہ دیونے تاں بھی ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اگر گھر آپ پڑھن واسطے آنے تاں بھی ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ سوال جناب قرآن تا ہک ہے، ترجمے دے اندر فرق کینے تھی سکتا ہے؟ قرآن پاک اوہ آیتاں، اوہ الفاظ و ترجمہ فرق کینے ہو سکتا ہے؟ کیا انہاں دا قرآن ہو رہے، تہاڈا قرآن ہو رہے؟ کیوں بار بار آتے ہو جناب ترجمہ قرآن کنز الایمان ایا گھنو، ایا پڑھو، اس سے دا مطالعہ کرو؟ کیا انہاں دے ترجمہ دے اندر فرق ہے؟ کیا ترجمے چی فرق ہو سکتا ہے؟ جناب ہو سکتا ہے، ترجمے دے اندر بھی فرق ہو سکتا ہے۔ آؤ یہ بھی بڑا لمبا ٹاپک ہے، 2 گھنٹے ہون ترجمہ قرآن تے گفتگو ہوئے تاں بھی 2 گھنٹے کامن۔ امام احمد رضا خان دے ترجمہ قرآن دا حسن و جمال بہت زیادہ ہے۔ سرائکی ہو گئی، بھائی دی فرمائش پوری ہو گئی، اللہ پاک انہوں برکت اور محبت دا شکریہ ادا کرے سا، ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ دوستوں میں مختصراً بتاؤں گا، آپ نے سنا ہے علماء کرام سے، لہذا یہ موضوع زیادہ دیر زیر بحث نہیں رکھوں گا کیونکہ گھنٹہ تو ہونے کو ہے، ہم مکنے مکانے والی بات بھی تو کرنے والے ہیں نا، لہذا سبحان اللہ کو میں اگلی مثال پوری کر رہا ہوں۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، اللہ اکبر و کبیرہ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ دوستو جس نے بھی ترجمہ کیا یہی لکھا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اے حبیب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک اعتراض کھڑا ہو گیا، جناب جب قرآن نے کہہ دیا کافر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر حضور کی دعوت کا کیا فائدہ، قرآن عطا کرنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر حضور نے دعوت دی، لوگ ایمان لائے، قرآن کہتا ہے کافر ایمان نہیں لائیں گے، لاکھوں لوگ ایمان لائے، کروڑوں لوگ ایمان لائے اور اب بھی ایمان لا رہے ہیں۔ ایک اعتراض قائم ہو گیا، اب یہ جواب تو وہ مانے جو قرآن کو مانتا ہے کہ جناب اس سے مراد چند مخصوص کافر ہیں، اللہ نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، عتبہ شیبہ ایمان نہیں لائے گا، سچ کہہ رہا ہے۔ اب سب نے ترجمہ یہ کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یا جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ میرا امام پہنچا، آپ نے الفاظ ایسے استعمال فرمائے کہ تمام اعتراض کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا بے شک جن کے نصیب میں کفر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ امام احمد رضا خان کی احتیاط ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، ترجمہ اٹھائیں، کہتے ہیں جناب ان کے ترجمے میں آپ کے ترجمے میں فرق کیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، سب نے لکھا اللہ
سے مذاق کرتا ہے، کسی نے لکھا اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، کسی نے لکھا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ یہ ٹھٹھا مذاق کرنا، آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، قال اعوذ باللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، میں کوئی جاہل ہوں۔ مذاق کرنا جاہلوں کی صفت ہے، یہ قرآن سے استدلال ہو رہا ہے۔ اب مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اب سب نے لکھا اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کی شان کے خلاف الفاظ استعمال کیے، اللہ کی ذات کی توہین ہو رہی ہے۔ میرا امام جب جہاں پہنچا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ کا مکر سب سے بہتر، یا اللہ سب سے بڑا مکر کرنے والا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ہے ان کا ترجمہ، مکر کرنا عیب ہے۔ انہوں نے دھوکہ کیا، انہوں نے فریب کیا، اور اللہ نے بھی دھوکہ کیا۔ اللہ سب سے بڑا دھوکہ، نعوذ باللہ، سب سے بڑا فریب، نعوذ باللہ، کرنے والا ہے۔ یہ ترجمے ہیں، خدا کو مکار کہہ رہے ہیں، خدا کو فریبی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کو سب سے بڑا مکر کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو کیا یہ باتیں، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی شان ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ایک عام ذہن بھی کہتا ہے واقعی غلط ہے۔ آئیے میرا امام جب جہاں پہنچتا ہے، فرمایا انہوں نے اپنا فریب کیا، اور پاک کی شان کے شان الفاظ کون ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہا ہے؟ اسی ہستی کو امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ تھوڑا سا، اگر ایک بندہ یہ جتنے آبا بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے ہم تمام آبا فکر رضا پر کاربان ہیں، ہم فکر رضا پر کاربان ہیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا بندہ بیٹھا ہے جو کسی اور سوچ کا مالک ہے، یا کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو متذبذب ہے کہ یار وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کیا کریں، کس کی مانیں، کہندی سنا کہندی منا، سارے وسوسے ابھی دور کرنے والا ہوں۔ توجہ دینا، انصاف کا ترازو ہاتھ میں لے کر بیٹھنا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ سب نے ترجمہ جو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ترجمہ زبان پہ لانے کے قابل نہیں ہے، تاکہ اے نبی آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، نعوذ باللہ، آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو بخش دیا جائے، نعوذ باللہ۔ دو باتوں کا اظہار کہ نعوذ باللہ حضور نے پہلے بھی گناہ کیے اور حضور بعد میں بھی گناہ کرے، 1000 بار نعوذ باللہ، اور اللہ کریم حضور کے گناہوں کی بخشش کا اعلان کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ عصمت، معصومیت۔ انبیاء اور ملائکہ معصوم ہیں، انبیاء اور ملائکہ معصوم ہیں۔ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں۔ معصومیت اس طرح انبیاء کے ساتھ خاص ہے جیسے نبوت خاص ہے۔ جیسے غیر نبی کے لیے کوئی نبوت تسلیم کرے، ویسے ہی غیر نبی کے لیے معصومیت تسلیم کرنا اس قدر سخت عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ آج رافضیت زدہ لوگ جذبات کے دھارے میں بہ کر یا ایران کے ٹکڑوں پر پل کر اپنے اکابرین اور نظریات اہل سنت سے روگردانی کر رہے ہیں۔ بہرحال سنیے گا، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور آقا پاک علیہ السلام سید المعصومین ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام گناہ معصیت کا تصور بھی محال ہے۔ حضور جو کرتے ہیں نا، اللہ پاک اسی کو نیکی کا درجہ عطا فرما دیتا ہے کہ تم وہ کرو گے تو تمہارے لیے نیکی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع چھڑ جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام پہلے گناہ بعد کے گناہ، نعوذ باللہ، 1000 بار
मुस्तफ़ा का लिहाज नहीं रखा, ज़ात मुस्तफ़ा का लिहाज नहीं रखा। अहमद रजा क्या तर्जमा करोगे? फरमाया जालिमों ने ये नहीं देखा ले यगफिरा लाका लाका, तेरे वास्ते तेरे सदके, इस लाका का वास्ता मुस्तफ़ा का वसीला है, मुस्तफ़ा का सदका है, नबी का वास्ता है। मेरा रब कहना चाहता है ऐ महबूब हम तेरे सदके तेरे अगलों को भी माफ करने वाले हैं, तेरे पिछलों को भी माफ करने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह करीम क्या बयान फरमा रहा है और ये तर्जमा क्या कर रहे हैं। अब ये तर्जमा पढ़ोगे जो उन्होंने लिखा, वो जी तर्जमा तो ठीक गया उन्होंने के सारा के इतने ईमान बर्बाद थी ने। ईमान की बात है, ईमान बर्बाद होते हैं, इसलिए तो इस तर्जमा कुरान को कंजुल ईमान, ईमान का खजाना कहा जाता है। अल्लाह अकबर। दोस्तों इतने 3 मिनट तो मेरे लग गए सुन 3 to 4 मिनट, लेकिन जरा तुहानू मैं जगावा तो सही जना ये अगले पिछले कौन है, अगले पिछले कौन है। क्या बात हुन ओ अगले ते बाद पिछले असां एक अलहदा तफसील है, ठीक हो गया। वो क़यामत मैदान ते सजदा ते शफाअत ते बख्शीदे वेने। अब तो सजदे से सर को उठा लो सारी उम्मत बरी है। एक लंबी तफसील है, अगले पिछले। वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वस्साबिकून अल अव्वलून। अगले ओ पहले जो पहले ईमान लाए, मिनल मुहाजिरीन हिजरत की, वल अंसार मदीने में बैठकर उनकी नुसरत की, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान फिर जिन्होंने उनकी तबाह की, उनकी पैरवी की, उनके साथ लाहिक हो गए या उनके बाद उनके ताबीन में शामिल हो गए। रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, ये मैं लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। उसकी तशरीह के अंदर मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ कि पहले, अगले, पिछले, बाद वाले। अब इसका तर्जमा क्या बनेगा? लोगों ने कहा वो जनाबे वाला जो बदर से पहले ईमान लाए, वो सहाबा जो बदर के बाद ईमान लाए, उनका दर्जा नहीं है सहाबा जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए, उनका दर्जा है जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए, उनका दर्जा नहीं है। और इस तरह की जो है डेफिनेशंस करके और फर्क बयान करके हजरत अमीर मुआविया और हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर ज़बाने इतराज दराज करते रहे। तुम फैसला करोगे कौन पहले कौन बाद में, कौन ईमान वाला कौन ईमान के बगैर। मेरे रब ने कहा ये नहीं देखूंगा कौन कब ईमान लाया है, जो हिजरत से पहले लाए, जो बाद में लाए, जो बदर से पहले लाए, जो बाद में लाए, जो फतह से पहले लाए, जो बाद में लाए। नहीं देखेंगे कौन कब ईमान लाया है। ऐ मोहम्मद तेरे सदके तेरे अगलों की भी बख्शिश हो गई है, तेरे पिछलों की भी बख्शिश हो गई है। कबीरा। दोस्तों ववाजदा का दाला फहदा, उन्होंने इतना घटिया लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि अगर यहाँ बैठे हुए किसी बच्चे को भी बोलो ना तो वो भी माइंड कर जाएगा। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। आला हज़रत जब यहाँ पर पहुँचे फरमाया दाल का मतलब गुमराह भी होता है, दाल का मतलब भटका हुआ भी होता है, दाल का मतलब बेरा भी होता है। ये मतालिब हैं, लेकिन आगे ज़ात तो देखो, ज़ात कौन सी है जो सारी कायनात के लिए हिदायत का सामान बन के आए। इसके और भी तो मानी है, अरबी ज़बान इतनी महदूद तो नहीं है। आला हजरत अब सुनिएगा, आए क्यों कहते हैं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इंसान अशश कर उठता है, वाह इमाम अहमद रजा खान किस तरह हुजूर की इज्जत और अजमत पे पहरे दिए हैं। आला हजरत पहुंचे, फरमाया दाल, जब कोई किसी की मोहब्बत में जमाने को भुला दे उसको भी दाल कहते हैं। किसी की मोहब्बत में कोई फरेफ्ता हो जाए, खुद रफ्ता हो जाए, उसको भी दाल कहा जाता है। मेरा रब कह रहा है महबूब ववाजदा का दालन फहदा, आप मेरी मोहब्बत में खुद
خود رفتہ تھے، زمانے کو بھلا چکے تھے۔ آپ کبھی غار حرا کی وادیوں میں رب کی محبت میں سرگرداں ہیں، کبھی کعبے کے طواف میں اللہ کی محبت میں سرگرداں ہیں، کبھی مکے کی وادیوں میں خدائے قدوس کی محبت میں سرگرداں ہیں، کبھی رات کی شب گزاریاں اور رب کا فرمانا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ پیارے ساری رات مت اٹھا کرو، کچھ رات آرام بھی کر لیا کرو۔ محبوب آپ میری محبت میں زمانے کو بھلا چکے، خود رفتہ ہو چکے تھے۔ فہدا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور اپنی طرف راہ عطا فرمائی۔ ہاں 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 توجہ، یہ تو ترجمہ ہو گیا نا، اب اس کی تشریح سنو گے مزہ تو تب آئے گا۔ اب بھی نہیں بولے اور نعرہ کڑاکے دار نہیں لگایا، آپ کی خیر نہیں ہے، میں کٹوں گا آپ کو، کٹوں گا، ماروں گا آپ کو۔ اب بھی اگر آپ نے جو ہے وہ داد نہیں دی، سنیے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر، اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے وہ معنی تو کر دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم، اگلے پچھلے کون ہیں؟ اب اس کا معنی بھی سنیے، ووجدک ضالا، اے محبوب آپ میری محبت میں فنا تھے، مقام فنائیت پہ تھے، میری محبت میں سرگرداں تھے، میری ذات کے متلاشی تھے۔ فہدا، ہم نے اپنی طرف آپ کو راہیں عطا فرمائی۔ یہ راہیں کون سی ہیں محبوب؟ میری تلاش میں، میری محبت میں، کبھی ہرا کی وادیاں، کبھی کعبۃ اللہ اور کبھی مکہ المکرمہ کی وادیاں، کبھی راتوں کے جگرتے۔ محبوب میرے تلاش میں آپ سرگرداں تھے۔ پھر فہدا، ایک رات آئی، جبریل آئے، قدم چومے، پیغام دیا، اٹھایا، ساتوں آسماں پار بلایا، عرش اللہ سے اوپر بلایا، لامکان پہ بلایا، پردے ہٹائے، دیدار کرائے۔ فہدا، آپ میری محبت میں سرگرداں تھے، معراج کی رات پردے ہٹا کے اللہ نے تجھے فہدا دیدار عطا کر دیا ہے۔ اور یہاں لوگوں سے اہانتیں ہو گئی، میرے امام احمد رضا خان نے وہاں سے حضور کی عزت اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آئیے، اب دنیا میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مدرس بھی ہے، خطیب بھی ہے، پیر بھی ہے۔ کوئی ایک ایسا رنگ ہوگا جو اس کے ہر رنگ پہ غالب آ جائے گا۔ کبھی تصوف کا رنگ غالب آئے گا، قاری عالم حافظ ہونے کے باوجود لوگ کہیں گے پیر صاحب، حالانکہ وہ عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، خطیب بھی ہے۔ کبھی خطابت کا رنگ غالب آئے گا تو لوگ کہیں گے یہ عالم ہے، یہ مقرر ہے، یہ خطیب ہے۔ کبھی تدریس کا رنگ غالب آئے گا، لوگ کہیں گے استاد العلماء ہے۔ کبھی قرات میں اتنا حسن ہوگا، لوگ کہیں گے یہ قاری صاحب ہیں۔ کبھی افتاء میں اتنی دسترس ہوگی کہ مفتی صاحب۔ رنگ بہت سے ہوتے ہیں لیکن ایک رنگ غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کریم نے امام احمد رضا کو کتنے رنگ عطا فرمائے ہیں، لیکن جب بات عشق رسول کی آتی ہے تو سارے رنگوں پہ عشق رسول کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ عشق رسول، امام احمد رضا خان محبت رسول، کشتہ عشق رسول، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرگرداں۔ جب کہا جاتا ہے احمد رضا، لوگ اپنی خطوط